جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران ملک 60 کے ساتھ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت نہایت تنزلی کا شکار ہے، دن بدن اس کا گراف ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہوگی، کہاں پہ وہ کھڑی ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات وہ واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب اس وقت آمنے سامنے آ چکے ہیں. دونوں کی بیان بازی جاری ہے، بیان بازی ہو رہی ہے. اسد عمر صاحب نے جو کہ کاشف عباسی کے پروگرام میں گفتگو کی ہے، اے آر وائی کے اوپر جو پروگرام نشر ہوا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے 1,68,00,000 ووٹ حاصل کیے. پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تقریباً 2.25 کروڑ ووٹ حاصل کیے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ سیاسی طور پر وہ لوگ موجود ہیں، اور سیاسی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے بات نہیں کی جا سکتی. جن لوگوں نے ووٹ ڈالا تو آخرکار انہیں کوئی نہ کوئی کچھ سمجھتے ہیں جس وجہ سے ان لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا. اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے یہ چیز کہنا غلط ہے کہ میں بات چیت نہیں کروں گا. بات چیت کرنی چاہیے، بات چیت نہ کرنا غلط ہے. اس کے ساتھ ہی اسد عمر صاحب نے ایک اور تنقید کا نشانہ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جرم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے بات نہ کریں. اپنا نظام بہتر کریں، جرم کرنے والوں کو سزا دیں، اور جس نہج پر یہ ملک پہنچ چکا ہے اس سے 2 قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. ملک کی بہتری اسی میں ہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بات چیت کریں، گفتگو کریں، ڈائلاگ کریں. اسد عمر صاحب نے ایک اور بڑی بات واضح کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری جو ٹکراؤ کی اسٹریٹجی ہے، میں اس کے اوپر متفق نہیں ہوں، نہ متفق تھا اور نہ میں اتفاق کرتا تھا. اور سیکرٹری جنرل کا کام مفت کا مشورہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ اسٹریٹجی پر عمل کرنا ہوتا ہے. اور جب میں اسٹریٹجی سے اختلاف کر رہا ہوں تو اس پر عمل نہیں کروں گا. تو 9 مئی سے پہلے بھی اختلاف کر رہا تھا، اور 9 مئی کے جو واقعہ ہوا ہے اس کو میں شدید اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور جو چیزیں کہہ رہا تھا کہ وہ 9 مئی کو واضح ہو چکی ہیں. یہ جو خطرہ اسد عمر صاحب سمجھ رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو بتا چکے تھے کہ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، تو لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا. یہی لوگ فواد چودھری تھے، یہی لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو غلط مشورے دے رہے تھے. ان کو کہہ رہے تھے کہ ہائی شاباشی کی ان کو ایک جو پالیسی بنا کے رکھی تھی اس کے اوپر وہ عمل درآمد کر رہے تھے. اور رزلٹ یہ ہوا 9 مئی کو واقعات ہوئے، ملک ڈوب گیا، اور پاکستان تحریک انصاف نہایت مشکلات کا شکار ہوگی اس کے اندر. اب اسد عمر صاحب نے بیان تو دے دیا، لیکن اس بیان کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب کے بیان کے اوپر 19 نکاتی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے. وہ نوٹیفیکیشن کیا اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. 19 جون کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، تو یہ تمام تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. یہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. میں ایک تو سب سے پہلے اسد عمر کے خیال میں ابہام اور کنفیوژن واضح ہے. اسد عمر کا یہ دعویٰ کہ چیئرمین کی اسٹریٹجی پر اختلاف کے باعث سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریوں سے الگ ہوں حقیقت سے متصادم دکھائی نہیں دیتا. اسد عمر کو چیئرمین یہ جماعت کے فیصلوں سے اگر اختلاف تھا تو اس پر عمل درآمد کرنا مناسب نہیں تھا، تو انہیں اسی وقت منصب سے الگ ہو جانا چاہیے تھا. اسد عمر نے تسلیم کیا کہ 9 مئی کے واقعے کے منصوبہ بندی تحریک انصاف کی کسی اجلاس میں نہیں کی گئی. اب جبکہ ایک منصوبے کے تحت پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو اس میں ان کا ذاتی مفاد تو چھپا ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی کا نہیں ہے. اسد عمر کے خیال کے مطابق تحریک انصاف کو دیگر سیاسی قائدین سے گفتگو کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. اور اسد عمر بطور سیکرٹری جنرل ان بے شمار کوششوں سے آگاہ ہیں کہ جو ان سیاسی جماعتوں سے قومی معاملات پر بات چیت کے لیے کی گئی ہیں. اور اسد عمر صاحب یہ موقع فرمایا کرتے تھے کہ جب ان جماعتوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ NRO کے حصول کے علاوہ کسی اور ایجنڈے پر بات نہیں کرتے. کرپشن اور چوری کو معاف کروانے کے علاوہ ان سیاسی جماعتوں کا نہ کوئی پہلا ہدف تھا، نہ کوئی اب ان کا کوئی ہدف ہے. یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو نوٹیفیکیشن جو انہوں نے اسد عمر کو جاری کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسد عمر نے جو گفتگو کی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے موقع دیے جانے کے باوجود ڈیل کو حتمی شکل دینے پر اسد عمر کے خیالات میں بھی ابہام ہے. مذاکرات کے بے نتیجہ خاتمے کے بعد تحریک انصاف نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی جانب سے انتخابات میں شکست کا خوف دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی گئی ہے. تو تحریک انصاف نے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے غیر معمولی لچک کا مظاہرہ کیا ہے. تو تحریک انصاف نے ملک بھر میں ایک ہی روز انتخابات کے انعقاد کی حکومتی خواہش کے پیش نظر 14 مئی کی طے شدہ تاریخ پر لچک کا مظاہرہ کیا. تحریک انصاف نے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ناگزیر آئینی ترمیم کے لیے تعاون کی بھی پیشکش کی ہے. تو مذاکرات کو وقت کے ضیاع اور آئین کی خلاف ورزی سپریم کورٹ کی حکم عدولی کا ذریعہ بنانے کی حمایت ہرگز ممکن نہیں تھی. چنانچہ اسد عمر اپنے ناقابل دفاع فیصلے کی توجیہات کریں مگر حقائق سے چشمہ پوشی سے گریز کریں. اسد عمر جماعت پر مشکل وقت پڑنے پر پہلے اصلی موقف اختیار کرتے ہوئے علیحدگی کا فیصلہ کریں تو شاید اس میں وزن تھا. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جانا ہے کہ جو کچھ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ وہ غلط ہے. اگر انہیں کوئی اختلاف تھا کسی فیصلے کے حوالے سے تو وہ پہلے استعفیٰ دیتے تھے، وہ پہلے وہ الگ ہو سکتے تھے. اب ان کا الگ ہونا اور تنقید کا نشانہ بنانا اس کو یہ کسی صورت بھی ناقابل برداشت ہے، یہ ناقابل بیان ہے. اس عمل کی تحریک انصاف مذمت کرتی ہے. آج ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ
اسد عمر صاحب کی بنیادی رکنیت پاکستان تحریک انصاف نے معطل کر دیا تو وہ جعلی ثابت ہوا ہے، ایک جعلی خبر تھی. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہوں. عمران ملک، 60 منٹس اسلام آباد سے.